دوران نماز قبلے سے پھر جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کتنا پھرنا؟ 45 ڈگری یا اس سے زیادہ پھرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں چلنا، قبلے کی طرف ایک صف کی قدر چلا، یعنی پچھلی صف میں تھا اگلی صف تک آ گیا، اتنا چلا۔ اور چلنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پھر ایک رکن کی قدر ٹھہر گیا، پھر چلا، پھر ٹھہر گیا، اگرچہ کئی بار ہو، جب تک مکان نہ بدلے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ پچھلی صف سے اگلی صف میں آ گیا، اس سے بھی اگلی میں چلا گیا، تاکہ پچھلی سے اگلی صف میں چلا گیا، تو نماز نہ ٹوٹی جب تک مکان نہ بدلے، یعنی باہر دبائے سے اندر آ گیا اب ٹوٹے گی، یا پورا وہ جگہ ہی بدل لے، ہاں ایک حال کے اندر ہی اندر ہے۔ تو اب کسی وجہ سے اگر آگے ہو رہا ہے کہ مثلا آگے سے کوئی بندہ نکل، کسی کا وضو ٹوٹ گیا ہے، جگہ خالی ہو گئی ہے، اب پچھلا بندہ آگے ہو جائے، اس کا گیپ پورا کر لے، یا بعض کا کوئی چیز مارنی ہے، اس کا الگ الگ مسائل ہیں اس کی، یعنی کسی وجہ سے، یہ نہیں بلا وجہ ہی چلنا شروع کر دے نماز میں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہونا شروع ہو جائے، ایسا نہیں، کسی وجہ سے آگے چل رہا ہے قبلہ کی طرف۔ اب یہاں صرف یہ بھی ذکر ہے کہ قبلے کی طرف چل رہا ہے اور ایک صف کی قدر چل رہا ہے۔ ایک صف سے زیادہ بھی چلے گا ٹوٹ جائے گی نماز۔ ایک صف تک چلا، پھر رک گیا، رکنے کے بعد پھر تھوڑا سا اگلی صف میں گیا، پھر رک گیا، اگر لگاتار چلتا ہوا 2 صفیں کراس کر لی تو نماز ٹوٹ گئی۔ مثلا مسجد سے باہر ہو جائے یا میدان میں نماز ہو رہی تھی اور یہ شخص صفوف سے آگے نکل گیا، باہر نکل گیا، تو یہ دونوں صورتیں مکان بدلنے کی ہیں، نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ یوں ہی اگر ایک دم 2 صف کی قدر چلا تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کسی کو چوپائے نے ایک دم بقدر 3 قدم کے کھینچ لیا، کسی بکری وغیرہ نے یا کسی بھی چوپائے نے ایک دم بقدر 3 قدم کے کھینچ لیا، یا 3 قدم جتنا اس کو دھکیل دیا، تو نماز ٹوٹ گئی۔ سانپ بچھو کو مارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، جبکہ نہ 3 قدم چلنا پڑے نہ 3 ضربے لگانی پڑے۔ 2 قدم چل کے 2 ضربے لگا کے سانپ بچھو کو مار سکتے ہیں۔ اگر 2 سے زیادہ لگائیں ضربے یا 2 سے زیادہ قدم چلے اور سانپ بچھو کو مارا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ مگر مارنے کی اجازت ہے، اگرچہ نماز فاسد ہو جائے گی، پھر بھی حکم ہے کہ اس کو مارے۔ اگر 2 ضربوں میں نہیں مرتا نا، تو یہ نہیں کہ آپ کہیں میں تیسرے نہیں ماروں گا نماز ٹوٹ جائے گی، یا 2 قدم چلا ہوں تو اب تیسرا قدم نہیں چلوں گا نماز ٹوٹ جائے گا۔ وہاں نماز کا دھیان نہیں رکھنا، وہاں حکم ہے کہ نماز توڑ دے، نماز توڑ کے اس کو مارے۔ جو چیز نقصان پہنچانے والی ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، جو بھی ہے نقصان دہ چیز ہے، اس کو مارے۔ 2 قدم چلنا پڑے یا 10 قدم چلنا پڑے، اسے مارنے کا حکم ہے، نماز توڑنے کا حکم۔ دوبارہ پھر نماز پڑھ۔ سانپ بچھو کو مارنا اس وقت جائز ہے جبکہ سامنے سے گزرے اور ایذا دینے کا خوف ہو۔ اگر تکلیف پہنچانے کا اندیشہ نہ ہو تو مارنا مکروہ ہے۔ نمبر 29، پے در پے 3 بار اکھیڑے یا 3 جوئیں ماریں یا ایک ہی جو کو 3 بار مارا تو نماز جاتی رہی، اور اگر پے در پے نہ ہو تو نماز فاسد نہ ہوئی مگر مکروہ تنزیہ ہے۔ تو انشاءاللہ مزید چیزیں پھر سیکھیں گے۔ تو یہ نماز توڑنے والی چیزیں، ان کا یاد کرنا بہت ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، تاکہ دوران نماز ہمیں پتہ چلے کہ ہماری نماز ٹوٹی نہیں ٹوٹی۔ اب یہ معاملہ درپیش ہو گیا، سامنے بچھو آ گیا، سانپ آ گیا، اب میں کیسے ماروں گا تو ٹوٹے گی، کیسے نہیں ٹوٹے گی، کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسائل سارے کو پتہ ہونے چاہیے، اور علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ اگر یہی باتیں جو سمجھ میں تھوڑی بہت یاد ہو گئی کسی اور کو بتانا شروع کر دیں گے تو یہ پکی ہو جائے گی، پھر یاد رہیں گی، بھولیں گی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں نماز سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ